السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میرا نام روبینہ ہے اور میرا تعلق کراچی شہر سے ہے۔ ویسے تو میرے دادا اور دادی کا تعلق ایک گاؤں سے تھا، لیکن کافی عرصہ پہلے ہی وہ گاؤں چھوڑ کر یہاں شہر میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ تب سے لے کر اب تک سارے رشتہ دار اسی شہر میں آباد تھے۔ سبھی لوگ ایک ہی علاقے میں رہتے تھے، سب کے گھر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تھے۔ میرے تایا اور میری پھپھو وہ بھی یہیں پر رہتی تھی۔ میرے ایک تایا جبکہ میری دو پھپھو تھی۔ میری امی کے رشتہ دار حیدرآباد میں تھے اور کبھی کبھار ہمارا وہاں آنا جانا ہوتا تھا۔ میں زیادہ کہیں آتی جاتی نہیں تھی۔ اس کی وجہ میری سیاہ رنگت تھی، جسے کوئی بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اگر یوں کہا جائے کہ میں اپنے خاندان کی سب سے بدصورت لڑکی تھی تو غلط نہیں ہوگا۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا اپنے رنگ کو گورا کرنے کے لیے، لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا تھا، اور اب تو تھک کھا کر میں نے اس کوشش کو ترک کر دیا تھا۔ خاندان کی لڑکیاں جیسی بھی تھیں لیکن مجھ سے خوبصورت تھیں۔ موٹے موٹے نئے نقش اور کالا رنگ کہیں سے بھی مجھے خوبصورت ظاہر نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں نہ تو زیادہ کہیں آتی جاتی تھی اور نہ ہی کسی سے زیادہ ملتی جلتی تھی، کیونکہ میرا رنگ بیچ میں آ جاتا تھا اور لوگ میرا مذاق اڑاتے اور مجھے عجیب و غریب ناموں سے پکارتے۔ سارے خاندان میں تو سبھی لوگ مجھے کالی کے نام سے جانتے تھے۔ اصل نام تو لینا سب لوگوں نے چھوڑ ہی دیا تھا، مگر میری دادی تھی جو میرا اصل نام لیتی تھی، بہت محبت سے۔ وہ مجھے میرے نام سے بلایا کرتی تھی اور میں ان کی اس پیار پر حیران ہوتی تھی۔ ایک دادی ہی تھی جو مجھ سے محبت سے پیش آتی تھی، ورنہ یہاں تک کہ میری اماں بھی مجھے میرے کالے رنگ کی وجہ سے کچھ زیادہ پسند نہیں کرتی تھی۔ مجھ سے میری چھوٹی دو بہنیں تھیں اور دونوں ہی رنگ میں مجھ سے کافی بہتر تھیں۔ دونوں کے رنگ زیادہ گورے تو نہیں تھے، لیکن میری نسبت وہ دونوں گوری اور خوبصورت ہی لگتی تھیں۔ اماں کو مجھ سے ویسے تو کوئی گلہ نہیں تھا، لیکن وہ مجھے یہی کہا کرتی تھیں کہ میری رنگت کی وجہ سے انہیں ابا کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ کوئی بھی مجھے بیاہنے کے لیے اس گھر میں نہیں آئے گا۔ اماں تو ہر وقت اس طرح کی باتیں کرتی رہتی تھیں۔ ان کا خیال تھا کہ اگر میری شادی نہیں ہوگی تو میری چھوٹی بہنیں بھی گھر میں بیٹھی رہ جائیں گی۔ کوئی بھی رشتے والا آتا تو مجھے چھوڑ کر میری چھوٹی بہنوں کو پسند کرتا تھا، کیونکہ وہ شکل و صورت میں مجھ سے کافی بہتر تھی۔ میں خاموش ہو جاتی۔ بچپن سے ہی میں لوگوں کی باتیں اور ان کے طعنے سن کے آ رہی تھی۔ اب تو مجھے ان ساری چیزوں کی عادت ہو گئی تھی۔ کسی اور کی باتوں سے مجھے زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا جتنا مجھے اپنے گھر کے لوگوں کی باتوں سے فرق پڑتا تھا۔ میری امی تو پھر بھی تھوڑا بہت لحاظ کر دیتی تھی، جبکہ ابا، وہ تو ہر وقت اماں سے اس بات پر جھگڑا کرتے تھے، غصہ کرتے تھے کہ میری ماں نے کون سی نحوست کو پیدا کر دیا، اور یہی کہا کرتے تھے کہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں ان کے گھر میں آئی تھی۔ میرے کالے رنگ نے ہر چیز کو سیاہ کر دیا تھا۔ گھر میں کچھ بھی ہو جاتا تو ہر چیز کا الزام میرے اوپر آ جاتا تھا، حالانکہ ان سارے معاملات میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ خیر، زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی۔ سب لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر میں نے خاندان میں کسی کے بھی گھر جانا چھوڑ دیا تھا، مکمل طور پر۔ محلے میں میری ایک سہیلی تھی۔ اسے میرے رنگ سے زیادہ پریشانی نہیں تھی، بلکہ وہ ہمیشہ میرا ہر معاملے میں ساتھ دیتی تھی۔ ایک وہی میری سب سے اچھی ہمدرد تھی اور میں اس کے پاس اپنا وقت گزارتی تھی، یہاں تک کہ میری بہنیں بھی میرے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتی تھیں۔ وہ دونوں بہنیں ایک ساتھ ایک کمرے میں رہتی تھیں، جبکہ میں گھر کے اوپر بنے ہوئے کمرے میں اکیلی رہتی تھی۔ سارے گھر کی ذمہ داری میرے اوپر تھی اور میں دن رات اپنے کام میں مصروف رہتی تھی۔ میں اپنے آپ کو کام میں مصروف اس لیے رکھتی تھی تاکہ مجھے کسی کی باتیں بری نہ لگیں اور میں کسی کی باتوں کے بارے میں زیادہ نہ سوچوں۔ دادی سے پیسے مانگ کر میں چھپ چھپا کر رنگ گورا کرنے والی کریم خرید کر لاتی تھی، لیکن کچھ اثر نہ ہوتا۔ ایک رات اسی طرح میں نے کریم لگائی تھی کیونکہ میں نے ٹی وی میں دیکھا تھا، ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر رنگ ایسا گورا ہو جائے گا کہ سبھی لوگ حیران رہ جائیں گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے وہ کریم دادی سے پیسے مانگ کر خرید لی تھی، ورنہ اس سے پہلے جو میرے ساتھ ہوا تھا، اس کے بعد تو میں نے توبہ کی تھی کہ آج کے بعد میں کوئی بھی کریم اپنے چہرے پر نہیں لگاؤں گی، کیونکہ میری بہن نے مجھے کریم کے بارے میں بتایا تھا۔ جیسے ہی وہ کریم میں نے اس سے لے کر لگائی تو اگلے دن میرے چہرے پر جلنے کے چھوٹے چھوٹے نشان تھے اور دھبے بنے ہوئے تھے۔ اماں نے تو اس وقت مجھے بہت سنائی تھی، یہی کہا تھا کہ میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کا پیسہ بھی برباد کر رہی ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کچھ بھی اپنے چہرے پر تھوپ لوں، لیکن یہ کالی رنگت بدلنے والی نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مجھے اس بات کا بھی طعنہ اماں سے ملتا تھا کہ پہلے کیا میری رنگت لوگوں کو مجھے دور بھگانے کے لیے کافی نہیں تھی، کب میں نے اپنے اس بدصورت چہرے پر جلنے کے نشان بھی ڈال لیے تھے۔ اماں کی باتیں میرا دل کاٹ دیتی تھی، مگر ماں تھی اس لیے میں خاموش ہو جاتی۔ جبکہ اس گھر میں اگر ماں کے کوئی سب سے زیادہ فکر کرتا تھا تو وہ میں ہی تھی۔
میری بہنوں نے تو کبھی بھی ان سے پانی تک نہیں پوچھا تھا۔ میں سارے گھر کا کام کرتی تھی اور رات کو ماں کے پاس بیٹھ کر ان کی خدمت کرتی تھی، اور مجھے یہی کہا کرتی تھی کہ میں ان کی خدمت کیا کروں، ہو سکتا ہے اسی سے میرے نصیب کھل جائیں۔ میرے اندر اتنی محبت اور اتنی خدمت گزاری کے باوجود بھی میری اماں مجھ سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ مجھ سے محبت کرتے ہی نہیں تھی۔ شاید لوگوں کی باتوں میں ان کا بھی دل میرے چہرے کی طرح سیاہ کر دیا تھا، اور میری چھوٹی دونوں بہنوں سے بہت محبت سے پیش آتی تھیں، اور جہاں بھی جاتی انہیں اپنے ساتھ لے کر جاتی، لیکن کبھی بھی وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کہیں نہیں گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے اپنے ساتھ لے جا کر انہیں شرمندگی ہوتی ہے، اور لوگ ان سے عجیب و غریب قسم کے سوالات کرتے ہیں، اس لیے میں گھر میں ہی زیادہ وقت گزارتی تھی۔ دادی نے بہت بار میری اماں کو اور ابا کو اس بات پر روک ٹوک کی تھی، اور یہی کہا تھا کہ ضروری نہیں ہے جس کا چہرہ سیاہ ہو اس کے نصیب بھی سیاہ ہو، لیکن کوئی اس بات کو ماننے کے لیے گھر میں تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ اور دادی ہمیشہ مجھے یہ کہہ کر تسلی دیتی تھی کہ آنے والا وقت میرے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا۔ زندگی اس طرح سے گزر رہی تھی، اور پھر ایک دن میرے ابا نے آ کر بہت بڑا دھماکہ میرے سر پر کیا تھا۔ پہلے تو میں اس خبر کو سن کر خوش ہو گئی تھی، لیکن جب مجھے اس خبر کی پوری تفصیل معلوم ہوئی تو میرا چہرہ مرجھا گیا تھا، اور میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ میرے ابا نے کہا تھا کہ انہوں نے میرا رشتہ ایک جگہ طے کر دیا ہے، اور اسی ہفتے میرا نکاح ہے۔ یہ بات سن کر جہاں سبھی لوگ خوش ہو گئے تھے، میں بھی خوش تھی کہ چلو اسی بہانے میں اس گھر سے چلی جاؤں گی، اور مجھے کسی کے تانے نہیں سننے پڑیں گے۔ جب مجھے میری رنگت کے ساتھ ساتھ یہ بھی سننے کو ملتا تھا کہ کوئی بھی مجھ سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا، اور ساری لڑکیاں میرا مذاق اڑاتی تھیں۔ خاندان میں سبھی لڑکیاں مجھے یہ کہتی تھیں کہ میری عمر کی ساری لڑکیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، لیکن میری شادی ہونا مشکل سی بات ہے۔ کون مجھ جیسی کالی کلوٹی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے حامی بھرے گا؟ اور ان سب لوگوں کی باتوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا تھا، اسی لیے میں چپ ہو جاتی۔ لیکن اب جب ابا نے مجھے یہ خبر سنائی تھی کہ انہوں نے میرا رشتہ طے کر دیا ہے تو میں خوش تھی۔ میں نے ابا سے ایک بار بھی نہیں پوچھا تھا کہ کس جگہ انہوں نے میری شادی طے کی ہے اور کس جگہ نہیں، اور نہ ہی مجھے اس بات سے کوئی زیادہ فرق پڑتا تھا کہ لڑکا کون ہے اور کہاں سے ہے، اس کا تعلق تھا، وہ دکھنے میں کیسا تھا، بس میری شادی ہو رہی تھی، یہی بات میری تسلی کے لیے کافی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب جب بھی مجھ سے سوال کرے گا اس کو دینے کے لیے میرے پاس جواب موجود ہوگا، لیکن یہ خوشی بھی تھوڑے وقت کی تھی۔ 2 دن بعد ہی مجھے ایسی خبر سننے کو ملی تھی جس نے میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ میری چھوٹی بہنیں بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی تھیں اور میرے اوپر ہنسنے لگی تھیں۔ وہ میرا مذاق اڑا رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں کہ میں جو اپنی شادی کو لے کر خوش ہوں اور نئے نئے سپنے دیکھ رہی ہوں، ذرا میں ان سے باہر نکل آؤں، کیونکہ جس شخص کے ساتھ ابا نے میری شادی طے کی تھی وہ ذہنی طور پر معذور ہے۔ وہ دونوں میرے اوپر ہنس رہی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہی تھی کہ بھلا کوئی سمجھدار انسان مجھ جیسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کیسے راضی ہو سکتا ہے؟ مجھے خود ہی سوچ لینا چاہیے تھا کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ کوئی اچھا سمجھدار لڑکا مجھ سے شادی کرے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے ہنستی ہوئی چلی گئی تھی، اور میرے اوپر ایک ایسی قیامت گزر گئی تھی جس کے گزرنے کا کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ میں فوراً دادی کے پاس گئی۔ جب میں نے ان کو ساری بات بتا دی، دادی کا کہنا تھا کہ وہ ابا سے اس بارے میں بات کریں گی، وہ کبھی بھی میری شادی کسی ایسی جگہ نہیں ہونے دیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ خود میرے لیے رشتہ تلاش کریں گی۔ مجھے تھوڑی سی امید تھی کہ دادی میرے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کریں گی، لیکن اگلے دن اس کا نتیجہ بھی میرے سامنے تھا۔ ابا نے صاف کہہ دیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ وہ میری شادی اسی جگہ کریں گے۔ اگر میں نے شادی سے انکار کیا تو وہ مجھے اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے۔ دادی نے انہیں سمجھانے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ابا کسی کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ بہت مشکلوں سے ان کا دوست اس رشتے کے لیے مانا ہے، ورنہ تو وہ اپنے پاگل بیٹے کے لیے بھی میرا رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ لوگ امیر تھے۔ ابا کا کہنا تھا کہ ایسے میں مجھے لڑکے سے کیا لینا دینا، میں خود کون سا خوبصورت ہوں، اس گھر میں مجھے ہر سہولت ملے گی، میں ایک عیش کی زندگی گزار سکوں گی، اور اس سے بڑھ کر مجھے کیا چاہیے تھا۔ ان کی یہ باتیں سن کر میں چپ ہو گئی تھی، اور میں نے دادی سے یہی کہا تھا کہ وہ ابا سے میرے لیے اب کوئی بات نہ کریں، کیونکہ ان کے رویے سے میں اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ وہ کبھی بھی مجھے اس گھر میں مزید رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور اس بات کی وجہ سے بھی اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ میں ان کی سگی بیٹی نہیں تھی۔ اگر وہ میرے ابا ہوتے تو یقیناً میرے بارے میں کچھ سوچتے۔ انہوں نے مجھے گھر میں رکھا تھا، اتنے سال یہی کافی تھا۔ میری دادی میری سگی دادی نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھ سے محبت کرتی تھی، جبکہ میرے ابا مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔
انہوں نے نہ جانے کیا سوچ کر مجھے اس گھر میں رکھا ہوا تھا۔ میری اماں کی یہ دوسری شادی تھی، جبکہ اس سے پہلے میری اماں کی شادی کسی اور سے ہوئی تھی اور وہ میرے ابا تھا، لیکن ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میں نے سب سے یہی سنا تھا کہ اس کے بعد میری اماں نے دوسری شادی کی تھی، جبکہ میرے دوسرے ابا نے مجھے اپنے گھر میں رحم کھا کر ترس کھا کر رکھ تو لیا تھا، لیکن کبھی بھی مجھے اپنی بیٹی نہیں مانا۔ اور اوپر سے میرا رنگ روپ ایسا تھا کہ وہ مجھ سے اور بھی زیادہ چڑھتے تھے اور مجھے اس گھر میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ آہستہ آہستہ میری اماں بھی ان کے رنگ میں رنگ گئی۔ ابا کی نفرت کی وجہ سے اماں مجھ پر غصہ کرتی تھیں کہ اگر میں رنگ و روپ میں تھوڑی سی اچھی ہوتی تو شاید انہیں ابا کے تانے نہ سننے پڑتے۔ اگر اس گھر میں کوئی میرا اپنا تھا تو وہ دادی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ دادی ہی کی بدولت شاید میں اس گھر میں موجود تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے دادی اپنے بیٹے سے روٹھ جائیں، اسی لیے میں خاموش ہو گئی اور میں نے شادی کے لیے ہاں کر دی۔ دادی سے میں نے یہی کہا کہ انہیں کچھ بھی کہنے کی یا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ چپ ہو گئی تھیں۔ وہ میرے لیے بہت کچھ کرنا چاہتی تھیں، لیکن وہ کچھ کر نہیں پا رہی تھیں۔ وہ خود مجبور تھیں اور اپنے بیٹے کے رحم و کرم پر تھیں، اس لیے اب ان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اپنے بیٹے سے لڑ سکتی، اس لیے وہ چپ ہو گئیں اور جو کچھ ہو رہا تھا اسے ہونے دیا۔ خاندان میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ میری شادی کی تاریخ طے ہو گئی ہے۔ میرے ابا نے اپنے خاندان والوں کو دعوت دی تھی، کیونکہ اگر ایسا نہ کرتے تو سبھی خاندان والے ان سے ناراض ہو جاتے۔ اپنی رشتہ داری بچانے کے لیے میرے ابا نے سب لوگوں کو شادی پر بلایا تھا۔ سبھی لوگ حیران تھے کہ کون مجھ سے شادی کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ میرے ابا کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مجھے جہیز بھی اچھا دیا تھا۔ انہوں نے کبھی بھی مجھ پر پیسے خرچ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، لیکن وہ الگ بات تھی کہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے تھے۔ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے میری شادی کے سارے انتظامات کیے تھے اور پھر سبھی لوگ اس انتظار میں تھے کہ آخر ایسا کون سا لڑکا تھا جو مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ جیسے ہی بارات آئی تھی تو سب کی نظر لڑکے پر تھی۔ جب سب لوگوں نے لڑکے کو دیکھا تو سبھی لوگ آ کر میرے ساتھ مذاق کرنے لگے۔ خاندان میں جتنی بھی لڑکیاں تھیں سب آ کر مجھے کہنے لگی تھیں کہ لڑکا شکل سے دیکھنے میں عجیب سا لگتا ہے اور تھوڑا بہت پاگلوں کی طرح لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ میں خاموش ہو گئی تھی کیونکہ یہ بات تو میں پہلے سے جانتی تھی۔ سبھی لوگ مجھ پر ہنس رہے تھے جبکہ میں چپ تھی، اور جیسے ہی نکاح کا وقت ہوا تو اچانک سے وہ لڑکا اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگ گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ یہ نکاح نہیں کرے گا۔ اس کے باپ نے زبردستی اس کو پکڑ کر بٹھانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ لڑکا آپے سے باہر ہو گیا تھا، شاید اسے کوئی دورہ پڑا تھا، اسی لیے سب لوگ اسے لے کر فوراً وہاں سے چلے گئے تھے۔ پیچھے میں نے سکھ کا سانس لیا تھا اور شکر ادا کیا تھا کہ میں ایک ایسے رشتے سے بچ گئی تھی جو میرے لیے آزمائش اور سمجھوتے سے زیادہ کچھ نہیں ثابت ہونا تھا، یا شاید یوں کہا جاتا کہ میری کوئی سزا ہوتی۔ اور پھر سبھی لوگوں کو میں یہ باتیں ہونے لگی تھیں کہ ایک تو پہلے ہی میرے رنگ کی وجہ سے کوئی مجھے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اور اب دروازے سے بارات واپس چلی گئی تھی۔ ایسے میں کون میرا ہاتھ تھامے گا؟ مگر مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اکیلی رہ سکتی تھی، لیکن کسی ایسے انسان کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی تھی جس کا ذہنی توازن بالکل بھی ٹھیک نہ ہو۔ اس سے پہلے کہ مزید بات بڑھتی اور لوگوں میں مزید باتیں ہوتی، اچانک سے ہمارے خاندان کا ایک خوبصورت لڑکا آگے بڑھا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ سبھی لوگ اس کو دیکھ کر حیران تھے۔ کون اس کو نہیں جانتا تھا؟ وہ ہمارے خاندان کا تھا لیکن دور کا رشتہ دار تھا۔ میں اسے کافی مرتبہ پہلے مل چکی تھی اور وہ دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ مجھے پہلی نظر میں ہی اچھا لگا تھا، لیکن میں اپنے آپ کو جب دیکھتی تھی اور پھر اس کو دیکھتی تھی تو یہ خیال میں اپنے ذہن سے نکال دیا تھا، بھلا وہ اتنا خوبصورت لڑکا مجھے کیسے مل سکتا تھا؟ اور ویسے بھی اس کے لہجے میں نے اپنے لیے ناپسندیدگی اور نفرت دیکھی تھی۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، اور آج وہ خود آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھامنے کے لیے تیار تھا۔ اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، جبکہ وہ اکیلا اپنے گھر میں رہتا تھا۔ ایسے میں جیسے ہی مجھ سے شادی کرنے کے لیے کہا تھا تو کسی نے بھی بیچ میں مداخلت نہیں کی تھی، جبکہ بہت ساری لڑکیاں حیران اور پریشان ہو گئی تھیں۔ بہت سارے لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، اور یہ لوگ وہی تھے جو اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دینا چاہتے تھے، کیونکہ اس کے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں، اور وہ مال و حیثیت میں بھی یہاں پر موجود سبھی لوگوں سے کافی بہتر تھا۔ اس لیے سارے خاندان والوں کی نظر اسی پر تھی۔ سبھی لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ اسے دینا چاہتے تھے، لیکن اب جب اس نے میرے ساتھ شادی کا اعلان کر دیا تھا تو سبھی لوگ حیران اور پریشان ہو گئے تھے۔ عورتوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی
کہ اسے اچھی اور خوبصورت لڑکی مل جائے گی، اسے مجھ سے شادی کرنے کی بھلا کیا ضرورت ہے؟ مگر وہ اپنے فیصلے پر ڈٹ گیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ مجھ سے آج اور اسی وقت نکاح کرے گا اور مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میرے ابا تو چاہتے ہی یہی تھے کہ مجھے جلد از جلد ان کے گھر سے چلی جاؤں، اور اگر اس لڑکے کی جگہ کوئی اور بھی آگے آ کر میرا ہاتھ تھامنے کے لیے حامی بھرتا تو میرے ابا کبھی انکار نہ کرتے۔ ان کا مقصد مجھے شادی کر کے اس گھر سے رخصت کرنا تھا، مجھے یہاں سے بھیجنا تھا، پھر میرا ہاتھ تھامنے والا کوئی ذہنی مریض ہوتا یا پھر کوئی اچھا بھلا خوبصورت انسان ہوتا، اس سے انہیں کچھ فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں دل ہی دل میں اس لڑکے کو پسند کرتی تھی، لیکن اپنے لیے اس کی ناپسندیدگی کا بھی میں اچھے طریقے سے جانتی تھی۔ کافی دفعہ میرا اس سے سامنا ہوا تھا اور اس نے ہمیشہ نفرت سے مجھے دیکھا تھا۔ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا، اور اگر یہ کہا جاتا کہ وہ مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے تو بھی غلط نہیں ہوگا۔ میں حیران تھی وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے کیسے راضی ہو گیا۔ مجھے اچھا ضرور لگتا تھا، لیکن اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے ناپسند کرتا ہے اور مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ مگر ابا نے تو فوراً ہاں کر دی تھی، اور پھر ابا کے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اسی موقع پر انہوں نے گواہوں کے بیچ میں میرا نکاح اسی لڑکے کے ساتھ کروا دیا گیا تھا، اور میں شادی کر کے رخصت ہو کر اس کے ساتھ اس کے گھر آ گئی تھی۔ میں حیران تھی کہ اس نے میرے ساتھ نکاح کیوں کیا تھا، اور پھر یہ راز بھی شادی کی پہلی رات ہی میرے اوپر کھل گیا۔ جب اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے ایک سیاہ اور بدصورت انسان موجود تھا۔ وہ کہیں سے بھی خوبصورت نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر لمبے لمبے بال تھے۔ اگر یہ کہا جاتا کہ وہ ایک خوفناک انسان نما درندہ لگ رہا تھا تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا۔ میں خوف کے مارے پیچھے ہوئی تھی اور اس کے کمرے سے بھاگ نکلی، پھر بھاگتے ہوئے گھر کے صحن میں آ گئی تھی۔ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، ایک دو ملازم تھے، وہ بھی اپنا کام ختم کر کے جا چکے تھے۔ مجھے چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور پھر ایک کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر میں فوراً اس کمرے میں جا کر چھپ گئی تھی، اور میں نے بنا پیچھے پلٹ کر دیکھے فوراً سے کمرے کو تالا لگا دیا تھا تاکہ وہ یہاں تک نہ آئے۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ وہ ابھی مجھے جان سے مار دے گا اور مجھے چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ میں اس کمرے کو بند کر کے وہاں پر بیٹھ گئی تھی اور رونے لگی تھی، اور پھر جب میں نے اس کمرے کو غور سے دیکھا تو وہاں پر بہت ساری تصویریں موجود تھیں، جس میں وہی خوبصورت سا نوجوان تصویروں میں موجود تھا، اور کچھ تصویریں ایسی بھیانک تھیں کہ جنہیں دیکھ کر کوئی بھی انسان لرزنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ میری سمجھ سے باہر تھا۔ اور پھر میں چلتی ہوئی ایک الماری کی طرف آئی تھی جہاں پر بہت ساری کتابیں موجود تھیں۔ جب میں نے وہاں سے کتاب نکال کر دیکھی تو اس کے اوپر کچھ عجیب و غریب قسم کے نشان بنے ہوئے تھے۔ وہاں پر موجود ساری کتابیں زیادہ تر جادو اور ایسی چیزوں کے بارے میں ہی تھیں جنہیں کھولنا میں نے مناسب نہ سمجھا اور واپس اسی جگہ پر انہیں رکھ دیا۔ مجھے اس کمرے سے خوف محسوس ہو رہا تھا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے اس کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ مجھے وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، اور چیزیں خود بخود اپنی جگہ سے ادھر ادھر ہونے لگی تھیں۔ جیسے ہی رات بڑھتی جا رہی تھی تو کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی بڑھنے لگی تھی، اور اچانک میرے دیکھتے ہی دیکھتے کتابوں کے ورق خود بخود الٹ پلٹ ہونے لگے تھے۔ کمرے کی ساری چیزیں ہلنے لگی تھیں اور ایک ایک کر کے ساری تصویریں نیچے گرنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد کمرے کی چھت میرے اوپر گر جائے گی۔ اسی خوف کی وجہ سے میں اس کمرے سے باہر نکلنے پر مجبور ہو گئی اور فوراً کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ جب میں نے دیکھا تو باہر وہی شخص موجود تھا جس سے چھپنے کے لیے میں اس کمرے میں گئی تھی، اور دروازہ کھلتے ہی وہ فوراً سامنے آیا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ مجھے اس کمرے میں واپس لے آیا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور میرے سامنے وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگا تھا۔ اس نے موم بتیاں چلانی شروع کر دی تھیں اور ایک بڑا سا گول دائرہ بنانے لگا تھا۔ اس نے پورے کمرے کے پردے نیچے گرا دیے تھے اور ساری روشنیاں بجھا دی تھیں۔ ساری کتابوں کو اس نے ایک طرف کیا اور ساری کتابیں اٹھا اٹھا کر پھینک رہا تھا، جیسے کسی خاص اور مخصوص کو تلاش کر رہا ہو۔ پھر ایک کتاب اس کے ہاتھ میں آئی تھی اور اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے اپنے ساتھ اس دائرے میں بٹھا لیا تھا۔ اس کتاب میں سے کچھ پڑھنے لگا تھا۔ وہ جیسے جیسے پڑھتا جا رہا تھا ہوا تیز چلنے لگی تھی، ساری کتابیں ہوا میں اڑنے لگی تھیں۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ ساری موم بتیاں ایک ایک کر کے بجھنے لگی تھیں اور وہ اسی طرح تیز تیز منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ کافی دیر اسی طرح سے گزرنے کے بعد اچانک سے ساری ہوائیں چلنا بند ہو گئیں اور ایک گلدان اڑتا ہوا میری طرف آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرے سر پر لگ کر مجھے زخمی کرتا، اس لڑکے نے اس کو پہلے ہی اپنے ہاتھ سے روک لیا تھا۔
اچانک سے مجھے ایسا لگا تھا کہ میرا سر بھاری ہو رہا ہے اور میں وہیں پر بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں کمرے میں موجود تھی، اور جب میں نے اپنے سامنے موجود اس شخص کو دیکھا تو میں حیران تھی۔ وہ وہی لڑکا تھا جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی۔ وہ ویسے ہی خوبصورت نظر آ رہا تھا، لیکن جو رات کو میرے ساتھ ہوا تھا وہ سب کچھ کیا تھا؟ جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا تھا اور مجھے آئینے کے سامنے لے آیا۔ جب میں نے شیشہ دیکھا تو میرا رنگ بالکل سفید تھا اور میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ جب میں نے اسے پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ کل رات جو کچھ بھی ہوا ہے مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا باپ ایک بہت بڑا جادوگر تھا۔ اس کے جادو کو حاصل کرنے کے لیے ایک عورت نے اس سے شادی کی تھی، کیونکہ اس کی سگی ماں نہیں تھی۔ اس نے اس کے باپ کو مار کر اس کی ساری طاقتیں خود حاصل کر لی تھیں، اور وہ عورت اس سے بھی اس کی طاقتیں چھیننا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے اس کے اوپر ایک ایسا جادو کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنی خوبصورتی کھو چکا تھا، اور وہ ایک ایسا درندہ نظر آنے لگا تھا کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر ڈر جاتا۔ مگر اس نے بہت کوششوں کے بعد اپنے آپ کو ٹھیک کیا تھا، اور وہ لوگوں میں جاتا تھا تو ایک خوبصورت مرد بن کر جاتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک بھیانک روپ اختیار کر لیتا تھا، جو کہ اس جادوگرنی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے ابا جانے سے پہلے اسے ایک لڑکی کی تصویر دے کر گئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی لڑکی سے اس کی شادی ہوگی، اور اس لڑکی سے جب شادی ہو جائے گی تو اس کی ساری طاقتیں واپس مل جائیں گی، اور اس کی ستیلی ماں کا جادو ختم ہو جائے گا۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ اس کے ابا کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی ان کے دوست کی بیٹی ہے۔ ان کا دوست بھی ایک جادوگر تھا، اور وہ جادوگر کوئی اور نہیں بلکہ میرے ابا تھے، میری اماں کے پہلے شوہر تھے۔ لیکن جب میری اماں کو یہ حقیقت معلوم ہوئی تھی تو انہوں نے میرے ابا کو چھوڑ دیا تھا، سب سے یہی کہا تھا کہ وہ مر چکے ہیں۔ اس لڑکے کا کہنا تھا کہ وہ بچپن سے ہی مجھ پر نظر رکھے ہوئے تھا، اسی لیے وہ ہمارے خاندان کا حصہ بن کر ہمارے ساتھ رہنے لگا تھا، تاکہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھ سکے، اور دوسروں کے سامنے مجھ سے نفرت اس لیے ظاہر کرتا تھا تاکہ کسی کو بھی اس پر شک نہ ہو، سب لوگ یہی سمجھیں کہ وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ حقیقت میں وہ مجھ سے نفرت نہیں کرتا تھا، وہ مجھ سے محبت کرتا تھا، اور اسے اس دن کا انتظار تھا کب اسے موقع ملے اور وہ مجھے اپنی زندگی میں شامل کرے اور اپنی ستیلی ماں کے کیے ہوئے جادو کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ اس کی ستیلی ماں یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی، اس لیے اس نے مجھے بھی اپنے جادو میں جکڑ لیا تھا اور میری خوبصورتی مجھ سے چھین لی تھی۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اس کی ستیلی ماں نے مجھ سے میری خوبصورتی اس لیے چھینی تھی تاکہ وہ مجھے تلاش نہ کر سکے، اس کی اس جادو کو ختم نہ کر سکے، اس لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ لیکن اس لڑکے نے میرے گلے میں موجود چین کی وجہ سے مجھے پہچان لیا تھا، کیونکہ اس کے ابا جانے سے پہلے اسے یہ نشانی بتا کر گئے تھے کہ جس لڑکی کے گلے میں اس طرح کی چین ہوگی وہی اس کی ہم سفر بنے گی، اور اس کے ساتھ اس کی وجہ سے یہ جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے اس رات وہ جادو ختم ہو گیا تھا، اور اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، مجھے میری خوبصورتی واپس مل گئی تھی۔ ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے، جبکہ میرا شوہر اسے اپنے باپ کی طرف سے بہت ساری طاقتیں ملی تھیں، اور اب وہ بھی ایک مشہور جادوگر تھا۔ مجھے بھی اپنے ابا کی طرف سے بہت ساری طاقتیں ملی تھیں، اور ہم دونوں مل کر ایک ساتھ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کام کرتے تھے۔ جتنے بھی لوگ جاننے والے تھے سب لوگ اس بات پر حیران ہو گئے تھے کہ یہ راتوں رات میری زندگی کیسے بدل گئی تھی، لیکن کوئی بھی اس حقیقت کو نہیں جانتا تھا سوائے میرے اور میرے شوہر کے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔